خواتین و حضرات، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روح سے تمام اذکار میں سب سے زیادہ فضیلت کلمہ طیبہ کو حاصل ہے، اور تمام متقی اپنے دور میں کلمہ طیبہ کی کثرت و فضیلت اور برکات کا پرچار کرتے رہے ہیں اور عوام الناس کو اس کی تلقین فرماتے رہے ہیں۔ دراصل کلمہ طیبہ خالق و کائنات کی طرف سے گنجان عظیم ہے، جس کی گناہ تک رسائی کے لیے باطنی طور پر بھی اس کو تقسیم کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ اس کی اثرات سے مقامات اور مرتبہ سے آگاہی ممکن ہو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اپنے رب کا ذکر کرو عاجزی سے اور خفیہ طریقے سے۔ سامعین کرام، ذاکر جب تصدیق دل کے ساتھ زبان ہلاتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر پر اقرار اور تصدیق کے دونوں گواہ قائم ہو جاتی ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ذکر کا تعلق کثرت سے نہیں ہے، بس توحید چابی ہے جو دل کے کفر میں لگی ہے، پھر ہر ذکر اور مرتبہ تا فکر اور توجہ سے کھل جاتا ہے، اور اس میں اللہ ذات تو آیات قرآن اور 99 اسم حسنی اور اسم محمد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت سے ہر حال اور ہر مشاہدہ کھل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کے 24 حروف ہیں اور شب روز کی آیتیں بھی 24 ہیں۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ہر حرف کے بدلے 1 ساعت کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس طرح گناہ مٹتے ہیں جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے، کلمہ طیبہ ایسے ہی گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ میرا قلعہ ہے، اور جو کوئی میرے قلعے میں جاتا ہے وہ میرے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک نشست میں کلمہ طیبہ 40 بار پڑھتا ہے تو اس کے 70 برس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، کلمہ طیبہ پر تمام علوم کی ابتدا ہے، اور اسی کلمہ طیبہ پر سب علوم کی انتہا ہے، اور اسی پر دین و ایمان کی ابتدا ہے اور اسی پر انتہا ہے، اور دیگر تمام کتاب فکر کے نزدیک اسی کلمہ طیبہ کی شرح ہے۔ حضور سلطان العارفین اپنے روحانی پیشوا پیر حضور غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں شان کلمہ طیبہ اور اس کے مقامات عظیم کا تذکرہ اپنی تصنیف کلید توحید میں یوں فرماتے ہیں کہ جان لیں کہ پیر دستگیر کے طالب مریدوں میں سے سب سے ناقص اور کم تر انزل درجے کے طالب کے مرتبہ غوث قطب کے مراتب سے بھی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے بااخلاق طالبوں اور مریدوں کو ظاہری اور باطنی قوت و تصور و تصرف سے، حضرات اسم اللہ ذات کے ذکر سے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرب سے وحدانیت لا زوال کے میدان میں لے آتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور کروا کر پھر انہیں مجلس محمدی کی حضوری میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت پیر دستگیر کے طالبوں اور مریدوں کو مرتے وقت مراتب حضوری نصیب ہو جاتی ہیں، اور وہ قوت حضوری کی بدولت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور ان کے وجود میں اسم اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، اور ان کے وجود میں محبت الہی بھر جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر امر الہی ہے جس کا تعلق روح سے ہے، اور عالم ادب ہے جس کا تعلق نفس مطمئنہ سے ہے۔ الغرض اصحاب الرسول کے پاس ظاہری علم نہ تھا،
ذکر اللہ کی تاثیر، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صحبت اور قلبی روح شرح جیسے ذکر انہیں علم لازوال اور علم تفسیر کا روشن اور پرتاثیر فیض حاصل تھا۔ وہ اپنی ہر گفتگو میں پہلے کلمہ طیبہ یا اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے اور اس کے بعد کوئی پھر دوسری بات کرتے تھے۔ حضرت ساقی سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سن اے طالب معرفت توحید اور مشاہدہ قرب حضوری، یہ ہے کہ جب طالب اسم اللہ ذات اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے تصور میں لاتا ہے تو اسم اللہ ذات اور کلمہ طیبہ کے ہر حرف سے نور کی تجلیات پھوٹتی ہیں جو اہل تصور کی لامقام میں قائم ہونے والی مجلس محمدی میں پہنچا دیتی ہے، جہاں حضور علیہ السلام کے سامنے دریا وحدت الہی موجزانہ رہتا ہے، جس میں طرح طرح کے موجیں وحدت کے نعرے لگاتی رہتی ہیں۔ سلطان العارفین حضرت ساقی سلطان باہو اپنے پنجابی بیان میں بھی کلمہ طیبہ کی حقیقت اور راز و رموز کو کھولتے ہوئے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اندر کلمہ کل کردہ عشق سکھایا کلمہ ہو، 14 طبقہ کلمے اندر قرآن کتاباں علمہ ہو، کانے کپ کے قلم بناون لکھ نہ سگن کلمہ ہو، ایہا کلمہ مینوں پیر پڑھایا ذرا نہ ریہا علمہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اندر کلمہ کی جو حقیقت موجود ہے اسے میں نے عشق کی وجہ سے پایا ہے اور کلمہ کی حقیقت کو باطن کے اندر میں نے سجا رکھا ہے، اور پھر اس کلمہ نے باطن کے اندر ہلچل بھی مچائے رکھی ہے۔ پوری کائنات، تمام آسمانی کتابیں اور قرآن مجید کے عالم کلمہ طیبہ کے اندر ہیں۔ دنیا کے تمام مفسرین اور اہل قلم اس کلمے کی شرح لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی حقیقت کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ مجھے میرے مرشد نے سمجھایا اور تلقین کیا ہے، یعنی مرشد کی تلقین کے بغیر کلمہ کی حقیقت کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا کہ کلمہ کی حقیقت کیا ہے، اور میں نے اس کی حقیقت اور کناں کو پا لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب مجھے کوئی غم اور فکر نہیں ہے۔ سامعین کرام، مرشد وہ ہستی ہوتی ہے جو طالب کو قلب سے کلمہ پڑھاتا ہے، اور بات بنتی ہی تب ہے جب دل سے کلمہ پڑھا جائے، جیسا کہ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دلوں پڑھدا کوئی نہیں ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھے اتھے ملے زبان نال ڈوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھدے کی جانے یار گلوئی ہو، ایہا کلمہ مینوں پیر پڑھایا باہو میں سدا سہاگن ہوئی ہو۔ زبانی کلمہ تو آپ فرماتے ہیں ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، لیکن قلبی تصدیق کے ساتھ کلمہ کوئی پڑھتا ہے، اور جب عاشق کلمے کی کناں اور حقیقت کو اپنے اندر پا لیتا ہے تو پھر زبان ہلانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، دیدار ہی وہ جانتا ہے۔ یہ کلمہ تو صرف عاشق ذات ہی پڑھتے ہیں، زبانی باتیں بنانے والے اس کلمے کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تصدیق کلمے کے ساتھ تو کلمہ مجھے میرے مرشد کامل نے پڑھایا ہے، اور اب میں دونوں جہاں میں خوش بخت ہو گیا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت اور دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔